الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، علماء کرام، طلبہ علوم نبوت، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک ہر دور میں رحمانی طاقت اور شیطانی طاقتوں کے درمیان کی کشمکش جاری ہے. ہر زمانے میں شیطانی طاقتوں نے نئے نئے حربے اختیار کیے، نئے نئے افکار کو ایجاد کیا، نئے نئے طریقے اختیار کیے جس کے ذریعے رحمانی طاقت کو وہ شکست دینے کی کوشش کر سکے. دوسری طرف رحمانی طاقت جو دراصل اللہ کی طاقت ہے اور اہل اللہ کی طاقت ہے، اس طاقت نے اللہ رب العالمین کی ہدایات اور احکامات کے مطابق شیطانی طاقتوں کو ہر زمانے میں اور ہر عہد میں شکست دی ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس کی مثال نمایاں طور پر واضح نظر آئے گی کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے شیطانی طاقتوں کو اختیار کرنے کو ترجیح دی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، دین کا مذاق اڑایا اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کھلے انداز میں انکار کیا. قرآن کریم کی سورہ نوح کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو حضرت نوح کے اندر جو کڑھن تھی اور جو تڑپ تھی وہ آپ کو نظر آئے گی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ، ہم نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی، دن و رات دعوت دی، علن اعلان بھی دعوت دی، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے بھی دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 950 سال کی دعوت کے بعد بھی بہت ہی چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. بظاہر ایسا نظر آیا کہ باطل طاقت کو غلبہ حاصل ہے، باطل افکار کو غلبہ حاصل ہے، لیکن انجام کار کیا ہوا ہم اور آپ سب جانتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت لوط اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، آپ یہ چیز مشترک پائیں گے. باوجود اس کے کہ قوموں کی برائیاں مختلف تھی، قوموں کے افکار مختلف تھے، لیکن آپ تمام انبیاء کے واقعات میں ایک چیز مشترک پائیں گے، وہ ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ. یہاں تک کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوتی ہے، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ جزیرۃ العرب تاریکی میں مبتلا،
بدترین شرک و بت پرستی میں مبتلا، برے اعمال برے اخلاق میں مبتلا، یہاں تک کہ بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ دفنا دینے کی رسم ان کے یہاں موجود تھی، سودی لین دین، شراب نوشی، زنا اور اس کے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ہر طرح کی جو بدترین برائی ہو سکتی ہے اس وقت جزیرۃ العرب میں موجود تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی خطے میں ہوتی ہے جس خطے میں ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور کردار اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ نے انہیں کہا یہ کہ الصادق ہیں، یہ سچے ہیں، الامین ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ لیکن جہاں نبوت کا اعلان ہوا، غار حرا میں پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پہ قرآنی آیتیں لکھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں کسی چیز کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان آیتوں کا نزول فرماتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اب حالات مکہ المکرمہ کے بدل جاتے ہیں۔ اب تک جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے، اب وہی افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں جھٹلاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جن میں متعدد افراد کے واقعات تاریخ میں احادیث میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، توحید، دین، شریعت اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کلام ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ پیغام ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، در حقیقت یہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے ان کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں، یہ جو بات پہنچا رہے ہیں، یہ جو پیغام ہم تک منتقل کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، مکی دور کو بھی دیکھ لیں، مدنی دور کو بھی دیکھ لیں، یہ مشترک بات اور چیز آپ کو نظر آئے گی کہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے جو پریکٹیکلی عملی طور پر دین پر عمل کرنے والی جماعت ہوتی ہے۔ وہ ایسی مبارک جماعت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم ہوتی ہے۔ عہد نبوی کے گزر جانے کے بعد دور صحابہ میں اب نئے قسم کے حربے وجود میں آنے لگے، نئے نئے فتنے وجود میں آنے لگے۔ صحابہ کرام ان فتنوں سے گھبرائے نہیں، ان حربوں سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام انسانیت کے ایمان کی حفاظت کا کام شروع کیا اور غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے مسترد کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام کی ہی زندگی میں اور ان کے عہد میں ہی
ایک فرقہ وجود میں آیا جو خوارج کہلائے، جنہوں نے تمام صحابہ کرام کو والعیاذ باللہ کافر کہا۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے دلائل کے ذریعے ان کے غلط افکار اور غلط عقیدے کی تردید کی اور صحیح عقیدے کا اثبات کیا۔ پھر آپ آگے دور میں آ جائیں، اسلاف کے دور میں آ جائیں، ائمہ و مجتہدین کے دور میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر نئے فتنے وجود میں آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا اور ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا، وہ مسئلہ تھا مسئلہ خلق قرآن۔ مسئلہ خلق قرآن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اہل السنت کا جو صحیح عقیدہ تھا اس سے انحراف بعض لوگوں نے اختیار کیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں یہ جو قرآن کریم ہے یہ در حقیقت اللہ کی مخلوق ہے، والعیاذ باللہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح عقیدہ پیش کیا تھا اس کے مطابق قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا اندازہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس غلط فکر کا مقابلہ کیا، اس غلط عقیدے کا مقابلہ کیا، انہوں نے کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے، باوجود اس کے کہ حالات بالکل ان کے مخالف تھے، باوجود اس کے کہ حالات یہ بتا رہے تھے کہ بظاہر اسباب کے تحت یہ جو صحیح عقیدہ ہے اب محفوظ نہیں رہ پائے گا، بلکہ غلط عقیدوں کو مکمل فروغ حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے رجال اللہ سے کام لیا ہے، اپنے بندوں سے کیسا کام لیا۔ آج 1 ارب کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، کون قرآن کی مخلوق ہونے کا قائل ہے؟ سب اللہ کی صفت مانتے ہیں۔ جو غلط عقیدہ تھا اور بظاہر حالات ایسے لگ گئے، بن گئے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اب اسلام شکست کھا جائے گا، صحیح عقیدہ مغلوب ہو جائے گا، چھپ جائے گا، مخفی ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ان حالات سے گزارتا ہے، اور امت جب ان حالات کا اور ان شیطانی طاقتوں کا علمی انداز میں مقابلہ کرتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اور آگے کے زمانے میں آ جائے، ایک دور آیا کہ جب گریک فلسفی جسے ہم کہتے ہیں یونانی فلسفہ، جب ان کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو گریک فلاسفرز اکثر ملحدین تھے۔ جو گریک فلاسفرز تھے، جو یونانی فلسفی لوگ تھے، فلاسفہ تھے، وہ ملحدین تھے۔ جب ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر عربی میں آ گئی تو اب ان کی غلط فکر پورے عالم عربی میں پھیلنے لگ گئی، غلط فکر پھیلنے لگ گئی۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ عالم عربی میں مسلمان ارتداد کا شکار ہونے لگے، مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام غزالی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ فتنہ دراصل وہی شیطانی طاقت کا ایک نیا فتنہ ہے، یہ ایک نیا حربہ ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے جو اس زمانے میں شیطان دراصل مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنے کے لیے اختیار کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اٹھے، انہوں نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنی عقلی دلائل کے ذریعے ایمان کو ثابت کیا اور اس غلط فلسفی کو ریجیکٹ کیا۔ اس طرح کے فتنے ہر زمانے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ کو پڑھ جائیں، ہر زمانے میں یہ فتنہ نئے نئے روپ میں، نئی نئی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب آ جائیں آپ ہمارے زمانے میں، اس 21ویں صدی میں آج ایک بہت بڑا فتنہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں اس طرح پھیلا ہوا ہے اور اسے اس طرح غلبہ حاصل ہے کہ بظاہر دیکھنے والے کو لگے کہ شاید اب اسلام شکست کھا جائے۔ وہ فتنہ دراصل مغربی تہذیب کا فتنہ ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کا فتنہ ہے، مغربی افکار و نظریات کا فتنہ ہے۔ یہ ایسا سخت فتنہ ہے کہ شاید پوری تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی فتنہ عام نہ ہوا، کیونکہ جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں ہر ایک کی جیب میں موبائل موجود ہے،
ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، ہر ایک کے پاس پوری دنیا کی معلومات ہیں، وہ جب چاہے ان انفارمیشن کو ایکسس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، معلومات حاصل کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ باطل افکار بڑی تیزی کے ساتھ گھر گھر میں داخل ہوئے، گھر گھر میں داخل ہوئے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف جموں کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ارتداد کا شکار ہر سال ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے صوبے کے نوجوان مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں ایسے ایسے شبہات، ایسے ایسے ڈاؤٹس، ایسے ایسے اعتراضات پنپ رہے ہیں جن کا تشفی بخش جواب مسلمان نہیں ہے۔ ان کی فکر کو نہیں سمجھ رہے، ان کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے، انہیں جو پڑھایا جا رہا ہے انہیں نہیں سمجھ رہے۔ مغربی تہذیب نے جہاں متعدد اور مختلف شعبوں میں تسلط حاصل کیا، انہی شعبوں میں سے ایک بہت بڑا شعبہ تعلیم کا ہے۔ پورا ایجوکیشنل سسٹم اس وقت مغربی تہذیب کے قبضے میں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ بہت نامی اسکول ہے، بڑا اسکول ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جب ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم اور مغربی افکار کے تحت پڑھایا جا رہا ہے تو 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد ایک بچہ جب فارغ ہو کر نکل رہا ہے ان عام اسکولوں سے تو وہ ملحدانہ مزاج لے کر اور مغربی افکار لے کر نکل رہا ہے۔ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کے گھرانے میں یہ افکار عام ہیں۔ خواتین کے اندر آزادی کے نام پر انہیں اللہ سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب تک حجاب پہنو گی تم غلام ہو، تم آزاد نہیں، تم اپنے شوہروں کی خدمت کرو گی تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ویسٹرن دنیا کے نزدیک ایک شوہر کی خدمت کرنا یہ تو غلامی ہے، لیکن ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں غیر محرم مردوں کی خدمت کرے تو یہ آزادی ہے۔ یہ دو رخا پن ہے، یہ دوگلا پن ہے جو مغربی تہذیب کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو در حقیقت اس زمانے اور اس صدی کے فتنوں کا علمی اور اکیڈمک انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مغربی تہذیب کے نتیجے میں چند برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر بالخصوص داخل ہوئی۔ سب سے پہلی چیز جو مغربی تہذیب کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے وہ ہے انڈیویجولزم، یعنی انفرادیت۔ یہاں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ مغربی تہذیب کا کانسیپٹ ہی ہے کہ می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات۔ ایک انسان اپنے آپ کو اس کائنات کا مرکز قرار دے دیتا ہے کہ میری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے آج دیکھیں ماڈرن دنیا میں ہیومن رائٹس کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ کون سے ہیومن رائٹس؟ وہ لبرل ہیومن رائٹس، خود ساختہ ہیومن رائٹس جو در حقیقت اللہ کے دیے ہوئے رائٹ سے ٹکراتے ہیں۔ اب ایک انسان زنا کرنا چاہے تو مغربی تہذیب کے نزدیک اگر وہ چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تہذیب نے ایک انسان کے اندر انڈیویجولزم کو داخل کر دیا کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، تم اپنی خواہشات کو پورا کرو، ان خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، تبھی تم آزاد ہو۔ تم دوسروں کی فکر نہ کرو، تم اپنی پوری امت کی فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اور ہم سب رونا روتے ہیں کہ بھئی آج کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا پیٹ پالنے سے فرصت نہیں ہے،
اپنے بچوں کی ترقی کے علاوہ وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اپنی ترقی کے علاوہ دوسروں کی طرف